بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عماد الدین زنگی، ایپیسوڈ 12۔ گلشن کا جیسے پیٹ پھولا جا رہا تھا، وہ حشام کا خیال حور جبین کے متعلق معلوم کرنے کے لیے بڑی ہی بے چین تھی۔ اسے کئی مرتبہ ایسا موقع ملا کہ حشام تنہا تھے اور وہ پہنچ گئی۔ اس نے سلسلہ گفتگو شروع بھی کرنا چاہا، لیکن یا تو ہمت نہ ہوئی یا موقع مناسب نہ سمجھا۔ کہتے کہتے رک گئی اور واپس چلی آئی۔ ایک روز جب وہ حشام کے کمرے میں گئی تو وہ تنہا تھے اور خوش معلوم ہوتے تھے۔ گلشن نے ان سے کہا، کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ حشام نے اس کی طرف دیکھا۔ گلشن کافی حسین کنیز تھی۔ انہوں نے کہا، کچھ کہنا ہے؟ گلشن، جی ہاں۔ حشام، تو شریر ہے، نہ معلوم کیا کہے گی۔ گلشن، لیکن بے مروت نہیں۔ حشام، بے مروت کون ہے؟ گلشن، کیا کھڑی کھڑی باتیں کروں؟ حشام، نہیں، بیٹھ جا۔ گلشن قالینوں کے فرش پر بیٹھ کر بولی، شکریہ۔ حشام، بے مروت کون ہے؟ گلشن، کیسے بتاؤں؟ ایک پہیلی بجھاؤ، بتاؤ گے؟ حشام، شریر پہیلی بجھانے لگی، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ گلشن، شاید اس پہیلی میں آپ کی بات کا جواب آ جائے۔ حشام، میں پہیلی بوجھنی نہیں چاہتا۔ گلشن، اچھا جانے دیجئے، کس قدر نیک اور خوش مزاج ہیں آپ۔ ماں باپ آپ کی تعریف کرتے ہیں، کنیزیں آپ کی تعریف کرتی ہیں۔ حشام، آخر یہ تعریفوں کے پل کیوں باندھ رہی ہے تو؟ گلشن، حقیقت کا اظہار کر رہی ہوں۔ حشام، اچھا، ہو چکا۔ گلشن، حور جبین، خدا انہیں خوش رکھے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ حور جبین کا نام سن کر حشام کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، آنکھیں چمکنے لگی۔ انہوں نے کہا، حور جبین کا کیا ذکر تھا؟ گلشن، حور جبین بھی جس قدر خوبصورت ہیں اسی قدر نرم مزاج اور خوش دل بھی۔ حشام، شوخ بھی تو کہا ہوتا۔ گلشن، ہاں شوخ بھی ہیں، مگر ان کی شوخی کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، مجھے تو جب یاد آ جاتی ہے تو ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ حشام نے مسکرا کر کہا، اللہ اللہ، کیسی صورت بنا لی ہے، جیسے یاد ہی تو کیا کرتی ہے انہیں۔ گلشن، میں آپ کی طرح بے مروت تو نہیں ہوں کہ ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا آپ نے انہیں۔ حشام، ہوش، میں کیوں یاد کرتا انہیں؟ گلشن، اسی لیے تو میں بے مروت کہہ رہی ہوں آپ کو۔ حشام، انہوں نے مجھے کب یاد کیا؟ گلشن، آپ نے کیسے جانا کہ وہ آپ کو یاد نہیں کرتی؟ حشام، تیرے پاس خبر آئی ہوگی۔ گلشن، میں ایک کنیز ہوں، میرے پاس کیا خبر آئی؟ البتہ آپ کے پاس آ سکتی تھی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ سے لڑ کر گئی ہے۔ حشام، مجھ سے لڑ کر کیوں جاتی؟ مجھ سے تو خوش ہو کر گئی ہے۔ گلشن، خوش ہو کر گئی ہیں تو وعدہ بھی ضرور کر کے گئی ہوں گی۔ حشام، کیا وعدہ؟ گلشن، یہی کہ تم ہمیں نہ بھولنا، ہم تمہیں نہ بھولیں گے۔ حشام کو یاد آ گیا، حور جبین یہی وعدہ کر کے گئی تھی۔ انہوں نے کہا، ہاں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، مگر ان کے وعدے کا اعتبار کیا؟ گلشن، یہ بات نہیں ہے، وہ ضرور آپ کو یاد کرتی ہوگی، لیکن مجبور ہے۔ کالے کوسوں، کس طرح آپ کے پاس کوئی خبر بھیج سکتی ہے؟ اچھا بتائیے، آپ نے ان کے پاس کوئی خبر بھیجی؟ حشام، میں کیسے بھیجتا؟ گلشن، اب سوچئے، آپ لڑکا ہو کر کوئی خبر نہیں بھیج سکے تو وہ لڑکی ہو کر کیسے کوئی خبر بھیجتی؟ حشام، تو نے سچ کہا۔ گلشن، مگر ایک بات عرض کروں گی، حور جبین ہے محبت کرنے کے قابل۔ حشام، بے شک۔ گلشن نے حشام کی طرف دیکھ کر کہا، ہیں آپ کو پسند؟ حشام، شریر پسند ہی ہو تو کیا ہے؟ گلشن، اگر آپ اقرار کریں تو خوشخبری سناؤں؟ حشام، سنا۔ گلشن، یوں نہیں، پہلے اقرار کیجئے کہ پسند ہیں یا نہیں۔ حشام، فرض کرو پسند ہے۔ گلشن، فرض ورز کچھ نہیں، صاف صاف ہاں یا نہ کیجئے۔ حشام، پسند ہے۔ گلشن، تو خوشخبری سنیے، ان کے لیے آپ کا پیغام جانے والا ہے۔ حشام شرما گئے۔ گلشن کو ان کے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے کھسک آئی اور اس نے آتے ہی نجمہ سے سب کچھ بیان کر دیا اور اپنی و حشام کی پوری گفتگو دہرائی۔
وہ خوش خوش دوڑ کر خالدہ کے پاس پہنچی اور ان سے سب کچھ سنا ڈالا۔ خالدہ بھی خوش ہو گئی، مگر فوراً ہی ان کی خوشی کافور ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ خوشی قبل از وقت ہے، جب سلمیٰ منظوری کر لیں تب خوش ہونے کا موقع ہے۔ نجمہ، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ ضرور منظور کرے گی۔ اچھا، اب حلب جانے کی تیاری کرو۔ خالدہ، میں جا کر کیا کروں گی؟ تم حشام کو لے کر چلی جانا۔ نجمہ، یہ نخرے چھوڑو، ہاتھ پیر تو تمہیں ہی جوڑنے پڑیں گے۔ خالدہ، حور جبین جیسی دلہن کے لیے تو ہاتھ پیر بھی جوڑ لوں گی۔ نجمہ، بس تو تیاری کرو۔ خالدہ، میں ہر وقت تیار ہوں، دراصل حور جبین کو دیکھنے کو تو میری طبیعت بھی بہت چاہتی ہے۔ نجمہ نے ہنس کر کہا، حور جبین اور سلمیٰ نے تمہیں کالی کلوٹی دیکھا تھا، اب چاند کی سی صورت دیکھ کر کیا کہیں گی؟ خالدہ، پہچانے گی ہی نہیں۔ نجمہ، خوب دل لگی ہوگی۔ اس وقت حشام آئے، انہوں نے کہا، ابا جان آ رہے ہیں۔ خالدہ کے سامنے نجمہ کو مخاطب کر کے جب بھی حشام کمال کو ابا جان کہا کرتے تھے تو ان کے چہرے سے حسرت سی ٹپکنے لگتی تھی، کبھی کبھی غمگین بھی ہو جایا کرتی تھی۔ شاید سوچتی ہوں کہ کاش زیغم الدین بھی آ جاتے اور وہ انہیں بھی اسی طرح پکارا کرتے۔ نجمہ نے کہا، بلا لاؤ بیٹا۔ خالدہ ان کے سامنے نقاب ڈال لیا کرتی تھی، چنانچہ انہوں نے اب بھی نقاب ڈال لیا۔ کمال آئے، کنیزوں نے ان کے اور حشام کے لیے کرسیاں ڈال دی، دونوں ان کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کمال نے کہا، اوصاف کا قاصد آیا ہے۔ نجمہ نے خوش ہو کر ان کی طرف دیکھ کر کہا، کوئی خط لایا ہے؟ کمال، ہاں، تمہاری بہن نے تمہیں، حشام اور خالدہ سب کو ہی بلایا ہے۔ نجمہ، خدا کا شکر ہے، ہم خود ہی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ کمال، انہوں نے ایک اور خوشخبری بھی لکھی ہے۔ نجمہ، کیا؟ مگر تم خط ہی مجھے دو نا، میں آپ ہی پڑھ لوں گی۔ کمال نے مسکرا کر کہا، ایسی بے صبر کیوں بنتی ہو، ہم ہی سنا دینا۔ نجمہ، اچھا تو سنا دو۔ کمال نے خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، یا اخی المکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے بزرگ بھائی، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ایک عرصے سے تمہاری اور عزیزوں کی خیریت معلوم نہیں ہوئی، بڑا فکر ہے۔ سلمیٰ روزانہ سب کو یاد کر لیتی ہے، خصوصاً چھوٹے رسالہ دار کو، وہ تمہیں سب کو بلاتی ہیں، تمہیں بھی، حشام کو بھی، نجمہ کو بھی اور حشام کی ماں کی سہیلی کو بھی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم سب آ جاؤ۔ کچھ عرصے سے میرے پاس ایک صاحب آئے ہیں، وہ الفرامہ کے رہنے والے ہیں، اپنا نام نہیں بتاتے۔ ایک روز حشام کا نام سن کر چونک پڑے تھے۔ میرا خیال ہے وہ زیغم الدین ہیں، کچھ بیمار ہیں، میں ان کا علاج کرا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم جلد آ جاؤ تاکہ انہیں دیکھ کر اطمینان کر لو، ایسا نہ ہو وہ کہیں چلے جائیں۔ قاصد کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ وہ جلد پہنچ جائے اور تم جلد آ جاؤ، والسلام۔ خط پڑھ کر سبھی کو خوشی ہوئی۔ نجمہ نے کہا، خدا کرے وہ زیغم الدین ہی ہوں۔ حشام نے کہا، اللہ میں سب کچھ قدرت ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے وہ ابا جان ہی ہیں۔ کمال، تم تیاری کر ہی چکی ہو، بس کل روانہ ہو جانا چاہیے۔ نجمہ، یہی میں کہنے والی تھی۔ کمال چلے گئے۔ خالدہ نے نقاب اتارا، ان کا چہرہ بھی جوش مسرت سے گلابی ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا، خدایا سن لے مجھ غم زدہ کی دعا۔ نجمہ نے کہا، اطمینان رکھو، وہ زیغم الدین ہی ہیں۔ وہ دن تیاری اور انتظام میں گزرا۔ دوسرے روز یہ سب حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ کمال کے ساتھ اپنے دستے کے 50 سپاہی سوار تھے۔ حشام نے بھی عماد الدین زنگی سے 3 مہینے کی رخصت لی تھی اور 50 سوار ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی تھی۔ 50 سوار ان کے ساتھ تھے۔ اس طرح 100 سواروں کی میت میں یہ قافلہ کوچ کر رہا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ کمال اور حشام کے علاوہ نجمہ، خالدہ اور کئی کنیزیں اور غلام بھی تھے۔ سپاہیوں کے خیموں کے علاوہ کئی خیمے غلاموں کے لیے، کئی خیمے کنیزوں کے لیے اور 2 خیمے نجمہ، خالدہ، حشام اور کمال کے لیے تھے۔ ان کے ساتھ اتنے خیمے تھے کہ جب کسی جگہ قیام کرتے تھے تو خیموں کا شہر سا بس جاتا تھا۔ چونکہ انہیں حل پہنچنے کی جلدی تھی، اس لیے لمبی لمبی منزلیں کر رہے تھے، روزانہ سفر کرتے تھے، کسی جگہ ایک رات سے زیادہ نہ ٹھہرتے تھے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں انہیں حشام ملے تھے تو نجمہ نے کہا، یہاں مجھے وہ ملا تھا جس نے میری زندگی کو روشن کر دیا ہے۔ خالدہ، اچھا تمہیں حشام یہاں ملے تھے؟ نجمہ، ہاں، ہم نے اسی جگہ اپنا کیمپ ڈالا تھا، یہیں سے میں اور کمال شکار کو گئے تھے اور یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہم نے انہیں سوتے پایا تھا۔ خالدہ، میرے بچے نے کم سنی میں بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ تم جیسے نیک لوگوں میں پہنچ گیا۔ دوسرے روز انہوں نے وہاں سے بھی کوچ کر دیا۔ یہاں سے انہوں نے اس قاصد کو جو انہیں حلب سے بلانے آیا تھا اپنے آنے کی خبر پہنچانے کے لیے آگے روانہ کر دیا، لیکن ایک قاصد عماد الدین زنگی نے حلب کے والی کے پاس پہلے ہی پہنچا دیا تھا
اور انہیں یہ لکھا تھا کہ حشام جو ہماری فوج کے سب سے کم سن رسالہ دار ہیں اپنے عزیزوں سے ملنے حلب جا رہے ہیں۔ وہ خواہ کہیں بھی ٹھہرے شاہی مہمان ہیں، ان کی مدارات میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ والی حلب ایک سن رسیدہ شخص تھے، ان کا نام رکن الدین تھا۔ جب ان کے پاس عماد الدین زنگی کا قاصد پہنچا تو انہوں نے طے کر لیا کہ وہ حشام کا استقبال کریں گے۔ انہوں نے حشام کی بہادری کے حالات سنے تھے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حلب میں حشام کے عزیز کون ہیں۔ انہوں نے اپنے قاصد دوڑا دیے تاکہ وہ حشام کے آنے کی انہیں اطلاع دیں۔ یہ قاصد واپس آ گئے، انہوں نے بتایا کہ حشام قریب آ گئے ہیں، کل حلب میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ رکن الدین نے دوسرے دن صبح کو شہر میں منادی کرا دی کہ حشام آ رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جائے، اور خود 500 سواروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے۔ اس طرف سے کمال اور حشام آ رہے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ رکن الدین ان کے ہی استقبال کو آئے ہیں۔ وہ سمجھے کوئی اور افسر آ رہے ہیں، ممکن ہے عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین آ رہے ہیں۔ حلب کی حکومت عماد الدین زنگی نے اپنے بیٹے نور الدین کو دے رکھی تھی، لیکن نور الدین موصل میں اپنے باپ کے پاس رہتے تھے اور رکن الدین حلب کا انتظام کرتے تھے۔ جب حشام اور کمال رکن الدین کے پاس پہنچے تو حلب کے سپاہیوں نے ان کا استقبال کیا اور اللہ اکبر کے پرجوش نعرے لگائے۔ ان نعروں سے انہوں نے یہ سمجھا کہ انہی کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس سے انہیں بڑی مسرت ہوئی۔ وہ دونوں رکن الدین کے پاس پہنچے، دونوں نے انہیں سلام کیا۔ رکن الدین نے انہیں بتایا کہ عماد الدین زنگی نے ان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس وقت حشام سادہ لباس میں تھے۔ رکن الدین نے ان سے درخواست کی کہ وہ فوجی وردی پہن لے۔ اتفاق سے وردی ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے واپس جا کر وردی پہن لی۔ خالدہ اور نجمہ کو بتایا کہ زنگی کی تحریک پر رکن الدین ان کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ دونوں بہت خوش ہوئی، انہیں دعائیں دی۔ وہ وردی پہن کر رکن الدین کے پاس آئے۔ حلب کی فوج نے انہیں سلامی دی اور جلوس کی صورت میں انہیں لے کر حلب کی طرف چلے۔ خواتین سواریوں میں تھی، ان کے آگے حلب کی فوج ہو گئی جس میں حشام اور کمال شامل تھے۔ درمیان میں خواتین کی سواریاں ہوئی، پیچھے حشام اور کمال کے فوجی دستے ہوئے۔ اس شان سے وہ حلب میں داخل ہوئے۔ اہل حلب نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ کوچہ و بازار میں لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر اور حشام زندہ باد کے نعروں سے زمین و آسمان گونج رہے تھے۔ اکثر جگہ ان پر پھولوں کی بارش بھی ہوئی۔ لوگ حشام کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے، ان کی کمسنی اور خوبروئی دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ خصوصاً عورتیں بڑی متعجب ہوئی، کہتی تھی کیسا اچھا بچہ ہے۔ اوصاف کو معلوم ہو گیا، وہ بھی استقبال میں شریک ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہیں بھی حشام عزیز ہو گئے تھے۔ اول حشام کو دارالامارہ میں لے جایا گیا اور وہاں سے جلوس کے ہمراہ اوصاف کے مکان کی طرف چلے۔ عورتیں وہاں پہلے پہنچ گئی تھی کیونکہ جب جلوس دارالعمارت کی طرف چلا تھا اس وقت عورتوں کی سواریاں دوسرے راستے سے اوصاف کے گھر کی طرف چلی گئی تھی اور اس لیے جلوس سے پہلے وہاں پہنچ گئی تھی۔ سلمہ اور حور جبین نے ان کا پرتپاق خیر مقدم کیا۔ ابھی دن میں باتیں نہ ہونے پائی تھی کہ جلوس آ پہنچا۔ وہ سب جلوس کا تماشا دیکھنے کے لیے بالا خانے پر جا چڑھی۔ کافی لمبا جلوس تھا۔ حشام کے وہاں پہنچنے پر جلوس ختم ہو گیا۔ سرکاری سپاہی اور عوام سب چلے گئے تھے مگر حشام اندر نہیں گئے، اس لیے جھجکے کہ کہیں ان سے کوئی پردہ نہ کرے۔ اوصاف ان کے پاس آئے، انہوں نے انہیں سلام کیا۔ اوصاف اس وقت بہت خوش تھے، انہوں نے انہیں دعا دی اور کہا بیٹا اندر چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلیے، حشام نے کہا اور ان کے ساتھ محل کے اندر داخل ہوئے۔ سلمہ ان کے لیے چشم برا تھی، انہیں دیکھتے ہی جھپٹی۔ حشام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا باہر کیوں رہ گئے تھے بیٹا؟ حشام نے کہا مجھے خیال ہوا کہ کہیں کوئی پردہ والی نہ ہو۔ سلمہ بیٹے سے بھی کوئی پردہ کیا کرتا ہے۔ وہ انہیں لے کر وہاں پہنچی جہاں خالدہ، نجمہ، حور جبین اور کئی اور عورتیں بیٹھی تھی۔ انہوں نے حور جبین کو دیکھا، وہ انہیں پہلے ہی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اس وقت حور جبین ہو گئی تھی۔ بچپن نے اسے شباب کی گود میں پھینک دیا تھا اور شباب نے کتالہ عالم بنا دیا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر حواس میں رہنا ناممکن تھا۔ آنکھیں ایسی دلکش اور محکوم ہو گئی تھی کہ خدا کی پناہ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاندی کی کٹوریوں میں شراب چھلک رہی ہو۔ وہ متین ہو گئی تھی اور متانت نے اسے اور بھی دل فریب بنا دیا تھا۔ بہت ہی معصوم اور بھولی معلوم ہوتی تھی۔ حشام کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تو خیریت ہوئی اس ستم روزگار نے اپنی حسین نظریں جھکا لی، ورنہ وہ ضرور ہوش و خرد کو خیر باد کہہ دیتے۔ سلمہ نے کہا ماشاءاللہ حشام کیا بن گئے ہیں۔ حشام نے چاہا کہ کہیں حور جبین کیا بن گئی ہیں مگر شرم نے اجازت نہیں دی۔ سلمہ نے کہا بڑے ہی بے مروت ہو حشام، تم نے کبھی خیریت کا خط بھی نہ لکھا۔ حشام نے کچھ تو اس وقت پڑھا تھا جب وہ الفرامہ میں رہتے تھے،
کچھ جب پڑھا جب فنون جنگ سیکھے، اس لیے وہ کافی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے شرم آئی۔ سلمہ نے کہا، خوب، اپنوں سے کیا شرم؟ ہشام، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ سلمہ، واہ واہ، تم ہمارے سب کے بیٹے ہو۔ تم نے کبھی حور جبین کو یاد نہ کیا ہوگا، مگر یہ اکثر تمہیں یاد کیا کرتی تھی۔ حور جبین ہشام سے کچھ خفا معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کہا، میں کسی کو کیوں یاد کرتی؟ نجمہ نے کہا، بہت خفا معلوم ہوتی ہو تم حور جبین۔ ہشام، میں اس قابل بھی کب ہوں کہ کوئی مجھے یاد کرے؟ سلمہ، تم ہمارے دل سے پوچھو کہ تم کس قابل ہو۔ ارے ہاں باجی نجمہ، یہ تو بتاؤ تم ہشام کی امی کی سہیلی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ نجمہ نے شوخی سے خالدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے پوچھو۔ خالدہ، وہ میں ہی ہوں۔ سلمہ اور حور جبین حیران رہ گئی۔ حور جبین سے ضبط نہ ہوا۔ اس نے کہا، اچھا تم ہی وہ سانولے رنگ کی ہو؟ خالدہ نے اسے اپنے آغوش میں لے کر کہا، شوخ حور، میں وہی ہوں۔ میں نے عیسائیوں کے خوف سے اپنا چہرہ کالا کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی داستان مختصر طور پر سنائی۔ سلمہ اور حور جبین بہت حیران ہوئی۔ سلمہ نے کہا، دیکھو پانی غسل خانے میں رکھا دیا ہے، پہلے سب غسل کر لو پھر باتیں ہوں گی۔ ہمیں تو ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا اور بہت کچھ سننا ہے۔ خالدہ، ٹھیک کہا تم نے، منو گرد ہم پر پڑا ہے۔ حور جبین نے ان کے پاس سے سرکتے ہوئے کہا، خدا بچائے کہیں اس گرد سے میں نہ دب جاؤں۔ سب ہنسنے لگی۔ ہشام نے مسکرا کر کہا، تم ضرور ہٹ جاؤ، نہیں تو گرد تم کو قطعی دبا لے گی۔ حور جبین نے انہیں شوخ نظروں سے دیکھ کر کہا، اپنی کہو رسالہ دار صاحب، اگر گرد نے آپ کی طرف رخ کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو سپاہیوں کی پلٹن بھی نہیں جو بچا لے گی۔ سب نے کہا لگایا۔ ہشام کچھ محجوب ہو کر رہ گئے۔ اس روز کو غسل کرنے اور باتیں کہنے سننے میں فرصت نہ ملی۔ رات ہو گئی، بڑی رات گئے تک نجمہ، خالدہ، سلمہ اور جو عورتیں مہمان آئی تھی وہ بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ آدھی رات کے وقت اپنے اپنے بستروں پر جا کر دراز ہوئی۔ صبح کی اذان سنتے ہی سب اٹھ بیٹھے۔ عورتوں نے گھر میں نماز پڑھی، مردوں نے مسجد میں جا کر۔ جب نماز پڑھ کر آئے تو ہشام نے اوصاف سے کہا، یا وہ الفرامہ کے بزرگ کہاں ہیں؟ اوصاف، وہ باغ میں ہے۔ ہشام، اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اوصاف، بہت اچھی ہے، وہ تمہارا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں اور تمہاری باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ تم آنے والے ہو۔ ہشام، خدا کرے وہ میرے ابا جان ہو۔ اوصاف، مجھے یقین ہے وہ تمہارے ابا جان ہی ہے۔ ہشام، تو لے چلیے مجھے ان کے پاس۔ اوصاف، چلو آ کر ہی ناشتہ کریں گے۔ انہوں نے گھوڑے کسوائے اور دونوں چلے۔ باغ حلب سے باہر تھا۔ وہ باغ میں پہنچے۔ نہایت عمدہ باغ تھا۔ اس میں ایک نہایت اچھی عمارت تھی۔ مالیوں کے علاوہ سپاہی بھی وہاں تھے اور چند غلام بھی تھے۔ اوصاف نے وہ غلام مریض کی تیمارداری کے لیے وہاں چھوڑ رکھے تھے۔ اوصاف کے دیکھتے ہی مالیوں نے، سپاہیوں اور غلاموں نے انہیں سلام کیا۔ وہ ہشام کو بھی سلام کرتے تھے اور انہیں اچھی نظروں سے دیکھتے تھے۔ دونوں عمارت کے قریب جا کر گھوڑوں سے اترے۔ غلاموں نے گھوڑے پکڑ لیے۔ اوصاف نے غلاموں سے پوچھا، مہمان کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک غلام نے کہا، بہت اچھی ہے۔ کل جب نعرے لگائے جا رہے تھے تو وہ باغ کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے، یہ نعرے کیسے لگائے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، کوئی ہشام آئے ہیں، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ، کاش یہ ہشام وہی ہوں۔ مجھ سے پوچھنے لگے، جانتے ہو کون ہشام ہے؟ میں نے کہا، نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے۔ وہ چپ ہو گئے۔ اوصاف اور ہشام دونوں عمارت کے برآمدے میں داخل ہوئے۔ اسی وقت ایک شخص ایک کمرے سے نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی ہشام بے اختیار ان کی طرف جھپٹے اور چلائے، ابا جان! یہ زیغم الدین ہی تھے۔ انہوں نے بھی ہشام کو پہچان لیا، ان سے لپٹ گئے اور بولے، میرے بچے! دونوں کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، مگر وہ دونوں پی گئے۔ دیر تک دونوں بغل گیر رہے۔ اوصاف کے دل پر بھی ان کی ملاقات کا بڑا اثر ہوا۔ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ کچھ وقفے کے بعد زیغم الدین نے ان سے الگ ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے جانے پتر تم مل گئے۔ اوصاف نے کہا، چلیے اندر بیٹھ کر باتیں کیجیے۔ تینوں اندر فرش پر جا بیٹھے۔ ہشام نے یہ دیکھ لیا کہ اوصاف نے ان کے آرام و راحت کا پورا سامان کر رکھا تھا اور یہ سامان ان کی شایان شان تھا۔ زیغم الدین نے کہا، تم کیسے یہاں آ گئے؟ ہشام، میں اپنی سب داستان سناؤں گا، پہلے تم بتاؤ ابا جان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ زیغم الدین، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا بیٹا، میں تمہیں اپنی داستان سناتا ہوں۔ ہشام، مگر ابا جان، تم میں اتنی قوت بھی ہے؟ زیغم الدین نے ہنس کر کہا،
کیا تمہیں یاد نہیں ہے بیٹا، جب دشمنوں نے مجھے زخمی کر دیا تھا اور موت کے قریب پہنچ گیا تھا، اس وقت بھی میں نے تمہیں اپنی داستان سنائی تھی۔ اب تو خدا کے فضل سے میں اچھا ہوں۔ میں اوصاف کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے آرام پہنچایا، میرا علاج کیا اور میری بڑی خدمت کی۔ حشام: اور ابا جان، انہوں نے ہی ہمیں موصل سے تم سے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ زیغم الدین نے حیرت سے کہا، اچھا؟ اور اوصاف کی طرف دیکھا۔ اوصاف نے کہا، میں موصل گیا تھا، وہاں حشام ملے تھے، ان کی داستان سنی تھی۔ جب آپ یہاں آئے اور آپ نے بتایا کہ الفرامہ کے رہنے والے ہیں تو مجھے خیال ہوا ہو نہ ہو آپ زیغم الدین ہیں۔ میں نے انہیں اطلاع دی، یہ آ گئے۔ زیغم الدین نے مشکورانہ نظروں سے دیکھ کر کہا، تمہارے احسانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اوصاف: احسان کا ذکر نہ کیجیے، میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ زیغم الدین: پھر بھی میں تمہارا مشکور ہوں۔ حشام: ہاں ابا جان، سنائیے اپنی داستان۔ زیغم الدین: سنو بیٹا، جب تم بستی سے سامان لانے کے لیے گئے تو میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نے ہر چند چاہا کہ آنکھیں کھولے رہوں، لیکن دماغ بھاری ہو گیا، احساس کی قوت فنا ہو گئی اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ معلوم نہیں کب تک بے ہوش رہا، جب ہوش میں آ گیا تو چند مسلمانوں کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا۔ جب حواس اچھی طرح درست ہو گئے تو دیکھا وہاں وہ جھونپڑی نہ تھی جس میں میں رہتا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، تم شرف میں ہو۔ میں نے پوچھا، شرف کیا وہ قصبہ جو بالبک سے آگے اور حلب سے اس طرف ہے؟ دوسرے شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ مجھے فوراً تم یاد آ گئے۔ میں نے کہا، اور میرا بچہ؟ وہ سب بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، بچہ؟ مگر وہاں تو کوئی بچہ نہ تھا۔ میں نے اسے قریب کی بستی میں سامان لانے بھیجا تھا۔ ایک شخص، افسوس ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہوا۔ جب ہم تمہاری جھونپڑی پر پہنچے تو تمہیں بے ہوش پایا، تمہارے جسم پر پٹیاں کسی ہوئی تھی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں سفاک عیسائی زخمی کر گئے ہیں۔ ہم تمہیں وہاں سے اٹھا کر قریب کی بستی میں لے گئے اور وہاں سے سواری کا انتظام کر کے یہاں لے آئے۔ میں کیا کئی روز بے ہوش رہا؟ وہی شخص، تم موت اور زندگی کے درمیان لٹک رہے تھے۔ کبھی ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیتے تھے تو ہم تمہیں دودھ پلا دیتے تھے۔ آج تم 2 ہفتے میں اچھی طرح ہوش میں آئے ہو۔ میں نے دل میں کہا، کاش میں ہوش میں نہ آتا۔ مجھے تمہاری جدائی کا بڑا قلق تھا۔ یہ غم تھا کہ تم نے جھونپڑی میں آ کر جب مجھے نہ دیکھا ہوگا تو تمہارا کیا حال ہوا ہوگا اور تم کہاں گئے ہوگے۔ بیوی اور بیٹی کو پہلے کھو چکا تھا، اب تمہیں بھی کھو دیا تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے، تمہاری تلاش بے سود تھی۔ میں چپ ہو گیا۔ انہوں نے تمہارے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ وہ بھی پریشان اور غمگین ہوتے اور ممکن تھا تمہاری تلاش میں جاتے۔ وہ بڑے دیندار اور مخلص لوگ تھے، انہوں نے میری بڑی خدمت کی۔ میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ مجھے حرکت نہیں کرنے دیتے تھے۔ پیشاب پاخانہ سب اٹھاتے تھے، سگے بھائیوں سے زیادہ مہربانی کرتے تھے۔ مجھ سے انہیں کوئی قرابت نہیں تھی، محض اسلام کا ناطہ تھا۔ میں 1 سال تک پڑا رہا، اگر زخم اچھے ہو گئے تو بیمار ہو گیا۔ وہ برابر میری تیمارداری کرتے رہے۔ آخر 1 سال کے بعد مجھے آرام ہوا اور 6 مہینے میں جا کر طاقت آئی۔ میں نے ان سے اجازت لی اور چل پڑا۔ وہاں سے بالبک پہنچا، کچھ روز وہاں ٹھہرا۔ وہاں مجھے ایک شخص نے بتایا کہ تم حلب میں ہو۔ میں واپس حلب آیا، مہینوں رہ کر تمہیں تلاش کرتا رہا مگر مجھے تمہارا پتہ نہ چلا۔ اس عرصے میں مجھے معلوم ہوا کہ عماد الدین زنگی نے اسرف پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا ہے اور وہاں سے مسلمان قیدی رہا کرائے ہیں۔ ارادہ ہوا موصل چلوں، چل بھی پڑا، مگر جب شرف میں آیا تو معلوم ہوا کہ ایک بچہ یہاں آیا تھا، وہ بالبک گیا ہے۔ میں بالبک پہنچا، وہاں تلاش کیا مگر کچھ سراغ نہ ملا۔ میں سخت پریشان اور غم زدہ رہتا تھا۔ بالبک میں بیمار ہو گیا، چند مہینے تک علاج کرایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ وہاں میں ایک جاگیردار کے یہاں ٹھہرا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حلب میں مشہور طبیب ہیں، وہاں اچھا علاج ہوگا۔ چنانچہ وہ مجھے یہاں پہنچا گئے۔ اوصاف کو وہ جانتے تھے، ان کے پاس چھوڑ گئے۔ انہوں نے بھی میری بڑی خدمت کی۔ خدا خدا کر کے کئی مہینے میں آرام ملا، صرف ضعف باقی رہ گیا ہے۔ اب تم مل گئے ہو، انشاءاللہ میں بہت جلد قوی ہو جاؤں گا۔ تم اپنی داستان سناؤ اب۔ حشام نے اپنی داستان سنائی۔ ان کی داستان سنتے سنتے کبھی وہ مغموم ہو جاتے اور کبھی خوش۔ جب انہوں نے سنا کہ خالدہ بھی مل گئی ہیں تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ تیرا ہزار ہزار شکر و احسان ہے۔ حشام: ابا جان آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ زیغم الدین: ضرور چلوں گا بیٹا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں حشام نے زیغم الدین سے خالدہ کی وہ داستان بھی سنا دی جو انہوں نے بیان کی تھی۔ انہیں یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ وہ اس رات کو باغ میں رہے۔
جو رات خالدہ نے ماں سلطانہ کے اپنے مکان میں گزاری، اگر وہ رات کو اپنے مکان میں پہنچ جاتے تو وہ پریشانیاں، تکلیفیں اور غم نہ اٹھانے پڑتے جو اٹھائے، سب مل جاتے اور وہاں موصل چلے آتے۔ جب انہوں نے سنا کہ خالدہ نے اپنی عصمت بچانے کے لیے اپنے چہرے اور ہاتھوں اور پیروں کی رنگت سیاہ کر لی تھی تو ان کے دل میں ان کی بڑی عزت اور محبت قائم ہو گئی۔ وہ کمال اور نجمہ کے بھی بڑے ثناخواہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے ہشام کو اپنی آغوش عاطف میں لیا اور بیٹے کی طرح پالا۔ انہیں اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ان کے بیٹے نے چھوٹی عمر میں نام پیدا کر کے اپنے خاندان کا نام روشن کر دیا تھا۔ وہ رسالہ دار ہو گئے تھے اور عماد الدین زنگی ان سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ اوصاف کے محل پر پہنچے تو کمال مردانہ میں بیٹھے ہشام اور اوصاف کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ زیغم الدین کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ ہشام کے باپ وہی ہیں۔ انہیں اس بات سے تو خوشی ہوئی کہ ہشام کے باپ مل گئے، مگر اس بات کا افسوس ہوا کہ اب ہشام شاید ان سے ویسی محبت نہ کر سکیں گے جیسی کرتے رہے ہیں۔ ہشام نے گھوڑے سے اترتے ہی کمال سے خوش ہو کر کہا، ابا جان، یہ ہے میرے ابا جان۔ زیغم الدین نے انہیں سلام کیا۔ کمال نے سلام کا جواب دیا اور بڑی گرم جوشی سے ان سے ملے۔ زیغم الدین نے کہا، میں تمہارا بڑا شکر گزار ہوں، تم نے ہشام کو اپنا بیٹا بنایا اور اس رتبے پر پہنچایا۔ کمال نے کہا، میں کیا کر سکتا تھا، جو کچھ کیا خدا نے کیا۔ مجھے تو یہ خوشی ہوئی کہ تم مل گئے اور ہشام کے غم اور پریشانی میں کمی ہو گئی۔ اوصاف، زیغم الدین اور کمال باتیں کرنے لگے۔ ہشام جلدی سے مکان کے اندر پہنچے۔ وہ اس وقت بہت خوش تھے۔ نجمہ، حور جبین اور خالدہ اور سلمہ سب ایک جگہ بیٹھی تھی۔ ہشام نے ان کے پاس پہنچ کر خالدہ سے مخاطب ہو کر کہا، امی جان، ابا جان مل گئے۔ خالدہ کا چہرہ چمکنے لگا، آنکھوں میں تیز چمک آ گئی۔ انہوں نے کہا، کیا تم ان سے مل چکے ہو؟ اور سب بھی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی اور وہ سب ہشام کی طرف دیکھنے لگی۔ ہشام نے کہا، وہ میرے ساتھ آئے ہیں، باہر موجود ہیں۔ خالدہ خوشی سے مدہوش ہو گئی، جیسے سختہ ہو جائے، بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، بات منہ سے نہ نکل سکی۔ نجمہ اور سلمہ نے کہا، خدایا تیرا شکر ہے۔ یہ سن کر خالدہ کو بھی ہوش آیا، وہ سجدے میں گر گئی۔ انہوں نے کہا، خدایا تیرا شکر ہے، ہزار ہزار شکر۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا تو اوصاف آ رہے ہیں۔ خالدہ نے اپنے چہرے پر دوپٹے کا آنچل کھینچ لیا۔ انہوں نے وہاں سے آ کر کہا، بھائی زیغم الدین آ گئے ہیں، بھائی کمال ان کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں، پردہ کرنے والی پردہ کر لیں۔ نجمہ نے کہا، بلا لو، وہ کوئی غیر تھوڑی ہے، ہم اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں گے۔ کمال، مگر ایک عرصے کے بعد وہ آئے ہیں، تنہائی میں ملاقات ہونا مناسب ہے۔ خالدہ شرما گئی۔ نجمہ نے کہا، ہم سب اپنے کمروں میں جا رہی ہیں۔ خالدہ بھی اپنے کمرے میں چلی جائیں گی۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دی۔ کمال اور ہشام باہر چلے گئے۔ خالدہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کنیز زیغم الدین کو خالدہ کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ خالدہ انہیں دیکھتے ہی بے تاب ہو کر ان کی طرف بڑھی اور بولی، میرے سرتاج۔ زیغم الدین نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ انہوں نے کہا، میری جان آرزو۔ خالدہ ضبط نہ کر سکی، ان کا دل امنڈ آیا اور حسین رخساروں پر آنسوؤں کی دھاریں بہنے لگی۔ زیغم الدین بیٹھ گئے۔ انہوں نے ان کے ریشم سے سر کے بالوں میں انگلی سے کنگھی کرتے ہوئے کہا، خالدہ رو رہی ہو؟ اب رونے کا کیا موقع ہے، خوش ہونے کا مقام ہے۔ خالدہ نے اپنا سر اٹھایا، آنسو خشک کیے اور کہا، ضبط نہ ہو سکا، آنسو نکل آئے۔ وہ اب ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ زیغم الدین نے کہا، ہشام نے مجھے تمہاری داستان سنا دی، تم نے اپنی عصمت بچانے کے لیے جو کچھ کیا وہ بھی سن لیا ہے۔ میرے دل میں تمہاری اور بھی عزت اور محبت بڑھ گئی ہے۔ خالدہ، اس دن کی مجھے آرزو تھی مگر امید نہیں تھی، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری آرزو پوری کر دی۔ زیغم الدین، خدا میں سب کچھ قدرت ہے، اب تم ہنسو خالدہ، اسی طرح جس طرح کبھی ہنسا کرتی تھی۔ خالدہ نے ناز بھری چتون سے انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جی کیوں نہیں، گویا اب بھی میں پہلی سی ہی شوق ہوں۔ زیغم الدین، اس سے زیادہ، تم پہلے سے زیادہ حسین بن گئی ہو، شوق بھی زیادہ ہو گئی ہو۔ خالدہ ہنس پڑی، ان کے حسین چہرے پر نور کی لہریں دوڑ گئی۔ زیغم الدین مسکرائے۔ ایک مدت کے بعد یہ دونوں مل کر خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زیغم الدین باہر چلے گئے۔ خالدہ کو نجمہ نے مبارکباد دی۔ خالدہ اس وقت بہت خوش تھی۔ نجمہ اور سلمہ کو بھی خوشی تھی۔ مکان کا ایک حصہ زیغم الدین اور خالدہ کے لیے الگ کر دیا گیا تھا۔ خالدہ کے شباب کی شوخی اود کر آئی۔ ان کا دل شگفتہ ہو گیا، چہرہ اور بھی حسین معلوم ہونے لگا۔ چند ہی روز میں زیغم الدین بھی تندرست اور قوی ہو گئے۔ ہشام نجمہ ہی کے ساتھ رہتے تھے اور نجمہ اور سلمہ مکان کے ایک ہی حصے میں رہتی تھی۔ حور جبین کچھ ہشام سے خفا تھی، انہیں دیکھتی تو رہتی تھی مگر بات کم کرتی تھی۔ ایک روز ہشام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے،
حور جبین کسی کام سے اس طرف جا نکلی۔ اس نے کمرے میں جھانکا۔ حشام نے کہا، جھانکتی تاکتی کیا پھر رہی ہو؟ میں بیٹھا ہوں، ڈرو مت، آ جاؤ۔ حور جبین کو کچھ طرارا سا آ گیا۔ اس نے کہا، گویا میں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ حشام، اور کسے دیکھنے آتی؟ حور جبین ان کے پاس چلی گئی۔ اس نے کہا، تمہیں کس بات پر ناز ہے؟ حشام نے سادگی سے کہا، اس بات پر کہ حور جبین مجھے یاد کرتی تھی۔ حور جبین نے رسیلے ہونٹ پچکا کر کہا، میں کیوں یاد کرتی؟ تم امی جان کی باتوں میں آ گئے۔ حشام، کس بات پر خفا ہو تم مجھ سے؟ حور جبین، میں کیوں خفا ہوتی؟ حشام، بس تو بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ حور جبین، بہت بیٹھی۔ حشام، تو تم خفا ہو مجھ سے؟ حور جبین، اچھا خفا ہے پھر؟ حشام، میں منا لوں گا۔ حور جبین، منا چکے؟ حشام، کیوں نہ مناؤں گا؟ یاد ہے تم نے موصل میں مجھے منایا تھا؟ حور جبین، وہ بچپن کی باتیں تھیں۔ حشام نے کھڑے ہو کر حور جبین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں کے جسموں میں بجلی سی دوڑ گئی۔ حور جبین شرما گئی۔ حشام نے کہا، مان جاؤ۔ حور جبین نے شرمیلی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تم بڑے بے مروت ہو۔ حشام، حور جبین، میں تمہیں دل میں یاد کرتا تھا، زبان پر تمہارا نام کیسے لاتا؟ نام اس ڈر سے نہ لیتے تھے کہ سن لے نہ کوئی، دل ہی دل میں تمہیں ہم یاد کیا کرتے تھے۔ حور جبین نے حسین نگاہوں سے انہیں دیکھا اور مسکرا دی اور جلدی سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ اب وہ ان سے خفا نہیں تھی، ان سے باتیں بھی کرتی اور چھیڑ بھی دیتی۔ خالدہ نے زیغم الدین سے بھی حشام کے حور جبین سے رشتہ کرانے کی اجازت لے لی تھی، مگر خود اس معاملے میں کچھ نہ کہنا چاہتی تھی۔ اس فکر میں تھیں کہ نجمہ سلسلہ جنبانی کریں۔ آخر ایک روز نجمہ نے سلمہ سے کہا، حور جبین مجھے دے دو سلمہ۔ سلمہ سمجھ گئی۔ انہوں نے کہا، اوصاف سے کہنا۔ نجمہ، ان سے بھی کہوں گی، پہلے تم امید دلاؤ۔ سلمہ، اگر وہ اقرار کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نجمہ خوش ہو گئی۔ اسی روز شام کے وقت جب کہ اوصاف اور کمال دونوں بیٹھے تھے، نجمہ نے اوصاف سے کہا، تمہیں معلوم ہے ہم کیوں آئے ہیں؟ اوصاف، میں نے بلایا تھا، سلمہ ملنا چاہتی تھی، تم آ گئی۔ نجمہ، مگر ہم تمہارا قاصد پہنچنے سے پہلے ہی آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اوصاف، ایسے فکرے کسی اور سے کہنا، مگر میں مان لیتا ہوں۔ کس لیے آ رہے تھے تم؟ نجمہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم اس لیے آ رہے تھے کہ حشام کو اپنی فرزندی میں لے لو۔ اوصاف، مگر حور جبین کا اختیار تو سلمہ کو ہے۔ سلمہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ نجمہ نے کہا، سلمہ کو بعد میں ہے، پہلے تمہیں ہے۔ اوصاف، مگر حشام کے ماں باپ ہوتے ہوئے تمہیں اس کے متعلق کچھ کہنے کا کیا حق ہے؟ نجمہ، حشام میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، مجھے اور کمال کو پورا پورا حق ہے۔ اوصاف، یہ میں مانتا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ حشام تم سے زیادہ مانوس ہیں، تمہارے ہی پاس رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خالدہ اور زیغم الدین کے بیٹے ہیں، انہیں زیادہ حق ہے۔ نجمہ، دراصل وہ تم سے کہتے شرماتے ہیں۔ اوصاف، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ کیا وہ ہمارے رتبہ نہیں ہے؟ نجمہ، اچھا ٹھہرو، میں بھی آئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوڑی گئیں اور خالدہ کو بلا لائیں۔ خالدہ نے اوصاف سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی، میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا میں اس سلسلے میں کچھ کہوں، اب عرض کرتی ہوں، حشام کو اپنی فرزندی میں قبول کر کے ہمیں عزت بخشو۔ اوصاف، بہن، تمہیں حوصلہ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ تم جیسی عورتیں تو بہت کم ہوتی ہیں، میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے، حور جبین تمہاری ہو چکی۔ خالدہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، بہت بہت شکریہ، تم نے میرے دل کو خوش کر کے حج اکبر کا ثواب کمایا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ اس گفتگو کے چند ہی روز بعد حشام کی حور جبین سے منگنی ہو گئی۔ اس منگنی کی خوشی سب ہی کو ہوئی، نجمہ کو بھی، سلمہ کو بھی، خالدہ کو بھی، کمال کو بھی، اوصاف کو بھی اور زیغم الدین کو بھی۔ اور لطف یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ انہیں زیادہ خوشی ہے، حالانکہ سبھی کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ حشام اور حور جبین کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی، مگر وہ دونوں اپنی بڑھتی ہوئی خوشی کو شرم کے پردے میں چھپائے ہوئے تھے۔ خصوصاً حور جبین بہت شرمانے لگی تھی۔ خالدہ اور نجمہ کے سامنے جاتے حجاب آتا تھا اور حشام کو تو دیکھتے ہی محجوب ہو کر کترا جاتی تھی۔ خالدہ کو اپنی اس شوخ حور سے ایسی ہی محبت ہو گئی تھی جیسے سلطانہ سے تھی، اگر وہ اسے تھوڑی دیر بھی نہ دیکھتی تو بے چین ہو جاتی۔ جب حور جبین ان سے شرمانے لگی اور ان کے پاس کم آنے جانے لگی تو وہ خود اس کے پاس چلی جاتی۔ وہ بڑی بڑی دل فریب آنکھیں اٹھا کر حسین نگاہوں سے انہیں دیکھتی اور شرم کی گڑیا بن کر رہ جاتی۔ ایک روز خالدہ نے اس سے کہا، بھائی تم یہ مجھ سے کیوں شرمانے لگی؟ مجھے تو تم اپنی امی سمجھو، میرے پاس آ جاؤ، جاؤ بلبل کی طرح چہکو۔
اس نے شوخی سے ان کی طرف دیکھا، کچھ کہنے کی جرت کی، مگر حیا نے اس کی نظریں جھکا دی اور شرم نے بولنے کی اجازت نہ دی۔ خالدہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، ہنسو حور جبین، آج میں ہنسا کر رہوں گی۔ اس نے اور شرم سے سر جھکا لیا۔ خالدہ نے اس کی نازک تھوڑی ہاتھ میں پکڑ کر اونچی کی اور کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے شرماؤ، ہنسو۔ حور جبین مسکرائی۔ خالدہ نے کہا، باتیں کرو۔ یہ کیا کہ شرما کر چپ ہو گئی۔ حور جبین، کیا باتیں کروں؟ خالدہ، پہلے بھی بہت کچھ باتیں کرتی تھی۔ حور جبین، یوں ہی دائی تبائی بکلیا کرتی تھی۔ خالدہ، اچھا یہ بتاؤ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ حور جبین، موصل، امی بھی چلیں گی؟ خالدہ، ہاں وہ بھی چلیں گی۔ حور جبین، میں بھی چلوں گی۔ خالدہ، اور اگر وہ نہ چلی؟ حور جبین، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میں پھر چلوں گی۔ خالدہ، شاباش، اچھا اب تو شرمائے گی تو نہیں ہم سے؟ حور جبین، نہیں۔ خالدہ، ہاں، بیٹی بھی اپنی امی سے شرمایا کرتی ہے۔ اس روز سے حور جبین کا حجاب کم ہو گیا اور وہ پھر پہلے کی طرح نجمہ اور خالدہ کے پاس آنے جانے لگی۔ ایک روز وہ کسی ضروری کام سے اس طرف جا نکلی جس طرف حشام کا کمرہ تھا۔ حشام اپنے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے دیکھا، بے خیال میں وہ کمرے کے اندر گھس گئی۔ حشام اس رش کے کمر کو دیکھ کر پہلے تو کچھ مبہوت رہ گئے، پھر سنبھلے اور بولے، یہ تمہاری تاک جھانک کی کیا عادت ہے؟ حور جبین اپنے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ حشام کی آواز سن کر چونکی۔ اب جو اس نے دیکھا تو وہ حشام کے کمرے میں تھی۔ دراصل وہ کسی اور کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ آ نکلی ان کے کمرے میں۔ اس نے کہا، یہ میں کہاں آ گئی؟ حشام نے جلدی سے کہا، جہاں آنا چاہتی تھی۔ اس نے ذرا تیز نظروں سے دیکھ کر کہا، حواس درست ہیں؟ حشام، پہلے تو تھے مگر اب خدا ہی حافظ ہے۔ حور جبین لوٹنے لگی۔ حشام نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس طرح نہیں جا سکتی۔ وہ ان کی طرف سے منہ پھیرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ بولی۔ حشام نے کہا، اس طرف دیکھو، ہماری طرف۔ اس نے ان کی طرف اپنا رخ کیا اور کہا، چھوڑ دو مجھے۔ حشام، کیوں چھوڑ دیں؟ حور جبین، کوئی آ جائے گا۔ حشام، آ جانے دو، ہم کہہ دیں گے، یہ روز ہمارے پاس آیا کرتی ہے۔ حور جبین نے تیکھی چتون سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، جانتے ہو کیا ہوگا؟ حشام نے ڈھٹائی سے کہا، جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آخر تم ہماری منگیتر ہو۔ حور جبین شرم سے دوہری ہو گئی۔ اس کی ساری شوخی کوچ کر گئی۔ حشام نے کہا، ارے تم تو شرما گئی۔ اچھا ہم چھوڑ دیں گے، ایک وعدہ کرو۔ اس نے شرمیلی نظریں اٹھا کر بھولی صورت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا؟ حشام، دیکھو ایسی نظروں اور اس ادا سے نہ دیکھو، ورنہ ہم اپنے حواس میں نہ رہیں گے۔ یہ وعدہ کرو کہ موصل آؤ گی۔ حور جبین نے باہر کی طرف دیکھ کر گھبرائی ہوئی نظروں سے حشام کو دیکھ کر کہا، اف، وہ آ گئی خالہ جان۔ حشام نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ ہنستی ہوئی وہاں سے زکن لگا کر بجلی کی طرح دوڑ گئی۔ حشام نے جھانک کر دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے کہا، شریر جل دے گئی۔ چونکہ نجمہ اور کمال کو آئے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، حشام کی رخصت بھی ختم ہونے والی تھی، اس لیے اب انہوں نے اوصاف اور سلمہ سے اجازت چاہی۔ اب تک ان کے دن بڑے مسرت اور شادمانی میں گزرے، ایسے کہ دن گزرتے ہوئے معلوم نہ ہوئے، لیکن رخصت کا ذکر شروع ہوا تو سب ہی کچھ چونک گئے، جیسے انہیں یہ خیال ہی نہ تھا کہ ان میں جدائی بھی ہونے والی ہے۔ سلمہ نے کہا، واہ واہ، ابھی سے جانے کا نام لینے لگی تم۔ نجمہ، ہم تو اور ٹھہر جاتے، لیکن حشام کی رخصت ختم ہونے والی ہے۔ عماد الدین زنگی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کا جانا ضروری ہے۔ سلمہ، مگر انہیں اتنی تھوڑی رخصت دلا کر کیوں لائے؟ لمبی رخصت دلاتے، روز روز تو آنا جانا ہوتا نہیں۔ نجمہ نے مسکرا کر کہا، خدا نے چاہا تو اب جلدی آئیں گے۔ تم نے شادی کی تاریخ بھیجی اور ہم آئے۔ سلمہ، تو کیا شادی سے پہلے نہ ہوگی؟ نجمہ، کچھ دنوں کے لیے تم ہی چلی آنا، آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی۔ سلمہ، اچھا میں آؤں گی۔ اب نجمہ اور خالدہ نے تیاری شروع کر دی۔ جوں جوں وہ تیاری کر رہے تھے، سلمہ، حور جبین اور اوصاف کو رنج ہوتا تھا۔ آخر تیاریاں مکمل ہو گئی اور ان کی روانگی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ اس سے اس محل میں جہاں ہر وقت کہہ کہے گونجتے رہتے تھے، افسردگی چھا گئی۔ حشام اس فکر میں تھے کہ کوچ سے پہلے ایک مرتبہ حور جبین سے مل لیں۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ سلمہ، خالدہ اور نجمہ باغ میں گئی تھی۔ کمال، اوصاف اور زیغم الدین بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ حور جبین نہ جا سکی تھی اور حشام قصدن وہاں اس وقت ٹہل گئے تھے جب وہ سب باغ میں جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ مکان میں آ گئے۔ انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ حور جبین شہ نشین میں کھڑی ہے، نہ معلوم کس چیز کو دیکھنے میں کھوئی ہوئی ہے۔
उसे ये भी खबर ना थी कि उसके हसीन सर से दुपट्टा सरक कर नीचे जा पड़ा है और उसके घुंघरियाले बाल गजब ढा रहे हैं। हशाम ने इधर उधर कनीजों को देखा। कुछ कनीजें तो सलमा के साथ बाग में गई थी, कुछ अपने कामों में मसरूफ थी। वो दबे कदमों शहनशीन की तरफ चले। हूर जबीन बड़ी जामा जेब थी। उसने उस वक्त फूलदार रेशम की अबा और सलवार पहन रखी थी जो उसके जिस्म पर बहुत ही भली मालूम हो रही थी। हशाम चोरों की तरह चलकर हूर जबीन से बिल्कुल ही पास पहुंच गए। इत्तेफाक से हूर जबीन उसी वक्त पलटी। बेख्याल में उस सबब से आरिज हशाम के मुंह से टकरा गए और वो चौंकी और हशाम की रूह से निकल गई। हूर जबीन ने उन्हें देखा और सख्त गुस्से में भर कर कहा, यह क्या हरकत है? वाकई हरकत नासेबा हो गई थी, अगरचे कसदन नहीं हुई थी, मगर इस पर भी उनका जमीर उन्हें मलामत करने लगा। उन्होंने कहा, हूर जबीन, यकीन जानो यह हरकत मुझसे कसदन नहीं हुई। मेरा इतना कसूर जरूर है कि मैं दबे कदमों तुम्हारे पास आ रहा था और जो ही यहां आया ताकि तुम्हें डराऊं, तुम मेरी तरफ पलट गई और तुम्हारे आरिज मेरे मुंह से टकरा गए। माफ कर दो मुझे हूर जबीन। हूर जबीन गजब की देवी बन गई थी। उसने कहा, दूर हट जाओ मेरे सामने से। हशाम अर्क अर्क हो गए। उन्होंने कहा, वाकई मैं इस काबिल हूं, इत्मीनान रखो, अब मेरी सूरत कभी ना देखोगी। ये कहते हुए वो चल पड़े। हूर जबीन होल गई। वो खूब जानती थी कि वो जो कह देते हैं वही करते हैं। उसे खुद भी इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने हरकत कसदन नहीं की है, इत्तेफाकन ऐसा हो गया। उसने जल्दी से कहा, अच्छा सुनो। हशाम शर्मिंदा थे। वो लौट आए मगर निदामत से उनकी आंखें नहीं उठती थी। उन्होंने कहा, मुजरिम हाजिर है। हूर जबीन, तुम्हारी यह हरकत माफ कर दी गई। हशाम, शुक्रिया। हूर जबीन, क्या कहने आए थे तुम? हशाम, अब ना कह सकूंगा। हूर जबीन उन्हें हसीन नजरों से देख रही थी। वो सर झुकाए खड़े थे। उसने कहा, नहीं कहो। हशाम, मैं इस कदर शर्मिंदा हूं कि नहीं कह सकता। एक दरख्वास्त है, इस हरकत से खफा होकर मेरी जिंदगी के साथ दुश्मनी ना करना। हूर जबीन इसका क्या जवाब देती, चुप रह गई। हशाम वहां से चले आए। इस वाक़े के तीसरे रोज ये लोग यानी कमाल, जैगमुद्दीन, हशाम, खालदा और नजमा सब मौसल की तरफ रवाना हो गए।